بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے شوبز کی بات ہے، اور اس سے پہلے ایک سیشن ہم کر چکے ہیں۔ بہت بڑی شخصیت ہیں، اعلیٰ شخصیت ہیں معین اختر صاحب۔ ان کی اپنی ہی کتاب ہے، آٹو بائیوگرافی ہے، اور مختلف خاکے ہیں شخصیات کے ساتھ۔ ون مین شو معین اختر۔ معین اختر صاحب نے سب سے پہلے جو فلمی دنیا کے پورشن میں جو انہوں نے حصے میں لکھا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے استاد لہری کے بارے میں لکھا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری شخصیت ہیں، وہ بہت بڑی پاکستان فلم انڈسٹری کی شخصیت ہے محمد علی صاحب۔ ان کے بارے میں بہت خوب لکھا ہے، اچھا لکھا ہے، چاہیں گے کہ آپ سے شیئر کریں۔ معین اختر صاحب لکھتے ہیں کہ 1931 میں یو پی اتر پردیش میں محمد علی صاحب پیدا ہوئے۔ 2002 میں دنیا سے رحلت کر گئے۔ پارٹیشن کے بعد وہ یہاں آئے، بہاولپور میں مقیم ہوئے، اور اس کے بعد کراچی میں آئے۔ اپنی فن کی ابتدا انہوں نے ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے کی، اور زید بخاری کی فلم تھی، اور اس کے بعد انہوں نے مختلف کام کیا۔ سب سے پہلے جو انہوں نے فلم میں کام کیا وہ فلم تھی چراغ جلتا رہا۔ اس کے بعد آگ کا دریا، اور بہت ساری اتنی فلمیں ہیں کہ سب باکس آفس پر ہٹ تھی۔ معین اختر صاحب محمد علی سے نسبت کے حساب سے اپنی آٹو بائیوگرافی میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں 1968 میرا ابتدائی شوبز کی دنیا کی پہلی انٹری ہے۔ ابراہیم نفیس صاحب نظامت کے فرائض انجام دینے تھے ان کو، اور ریوالی سینما کراچی میں نگار ایوارڈ کی بہت بڑی تقریب تھی۔ نگار ایوارڈ ایک بہت بڑا شہر تھا، بہت ایوارڈ تھا، سالانہ جس کو ملتا تھا وہ اس کا نام بہت اونچا ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم نفیس صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اس شو میں جہاں نگار ایوارڈ ہونے ہیں اس میں تم نے پرفارمنس کرنی ہے۔ اب کہتے ہیں میری پہلی پرفارمنس لوگوں کے سامنے اسٹیج پر، میں بہت ڈرا تھا، اور شام کو ہی ناظم آباد کے گھر میں ابراہیم نفیس صاحب کے پاس گیا۔ نفیس بھائی کہا کرتا تھا، وہ بہت سے پیپر رکھے ہوئے تھے اور اپنی تیاری میں لگے ہوئے تھے، کپڑے وغیرہ پہن رہے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ معین، آج بہت بڑی پبلک اور بہت بڑے لوگ ہوں گے اور سب سپر اسٹار ہوں گے، تم نے جم کر اپنی اداکاری دکھانی ہے، یعنی جو مزاحیہ خاکے ہیں وہ پیش کرنے ہیں۔ اب کہتے ہیں اندر سے تو میں بہت ڈرا ہوا تھا، مگر ان کے سامنے کہہ رہا تھا کوئی بات نہیں نفیس بھائی، میں اپنی جارحانہ کارکردگی دکھاؤں گا۔ اب کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چل دیا۔ جیسے ہی ہال میں گئے تو کہتا ہے حیران رہ گیا، جو ساری شخصیات ہم دیکھتے اور سنتے تھے وہ سب ہم دیکھ رہے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ پردے کے پیچھے سے میرا دل زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ بہت بڑا مجموعہ، نگار ایوارڈ کی تقریب تھی، ابراہیم نفیس صاحب بہت جارحانہ انداز سے نظامت کر رہے تھے۔ پہلے ایوارڈ دیے گئے، اس کے بعد موسیقی۔ اب پردے کے پیچھے آ کر انہوں نے میری پیٹھ تھپتھپائی، کہا کہ معین اب محفل عروج پر ہے، اب تم نے اپنا کام دکھانا ہے۔ پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا وش یو آل دا بیسٹ۔ اب کہتے ہیں کہ میری جیسے ہی نام کی انٹری ہوئی تو کچھ لوگ مجھے جانتے تھے تو تالیاں بجی۔ اب کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ لطیفے سناتا گیا، اور آہستہ آہستہ ماحول بنتا گیا، لوگ کہکے بھی لگا رہے تھے اور تالیاں بھی بجا رہے تھے۔ کہتا ہے محفل بام پر تب آئی جب میں نے محمد علی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آواز کی نکالی کی تو اتنی زوردار تالیاں بجی کہ مجھے بہت داد ملی۔ کہتے ہیں نہلے پہ دہلا، بڑے کام پہ بڑا کام کیا ہوا کہ محمد علی صاحب نے اٹھ کر خود تالیاں بجائیں، اور پورا حال اٹھ گیا، اور انہیں زور زور سے تالیاں بجا کر مجھے داد دی۔ کہتے ہیں یہ احسان میں ان کا زندگی بھر نہیں بھول سکتا، اگر یہ کام وہ نہیں کرتے تو میں لائم لائٹ پہ کبھی بھی نہیں آتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں شو ختم ہوا تو میں باہر کھڑا تھا، تو محمد علی صاحب جسے بھیا کہتے ہیں وہ وہاں سے واش روم جا رہے تھے، تو مجھے دیکھا اور مجھے گلے ملے، کہا بہت خوب چاند، تم بہترین اداکار ہو، پرفارمر ہو۔ کہتے ہیں میں خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ یہ ان کی پہلی داد مجھے تھی، اور میری زندگی کا سب سے بڑا ٹپ تھا۔ یہ پہلی ملاقات ان سے ہوئی اور انہوں نے مجھے خوب سراہا، لوگوں نے خوب داد دی۔ اس وقت میرا کانفیڈنس بلڈ ہوا، اور پھر میں اپنی فیلڈ کی طرف چل نکلا۔ کہتے ہیں کئی عرصے تک ان سے ملاقات نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد میں لاہور گیا۔ جب میں لاہور سے واپسی آ رہا تھا
تو بورڈنگ کارڈ ایئرپورٹ پر مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی، معین اختر صاحب۔ جیسے میں مڑا تو ہمارے بھیا تھے، محمد علی صاحب تھے۔ اب انہوں نے مجھے شکایت کی کہ تم لاہور آتے ہو اور بھیا کو بتاتے نہیں ہو، یہ کیسے چاند؟ کہتے ہیں کہ خود ہی انہوں نے کہا، میں شرمندہ جیسے ہوا، خود ہی کہا کہ مصروفیت ہوگی اس وجہ سے، خیر کوئی بات نہیں۔ دل کے بڑے تھے، بڑا جگرا تھا۔ حیرت کی بات یہ کہتے ہیں کہ فلم انڈسٹری میں ان جیسا کوئی بھی خوبصورت، کوئی بھی وجاہت اور دبدبے والا آدمی نہیں تھا۔ ان کا روب آخر تک رہا۔ ان کی ایک بہت بڑی پرسنالٹی تھی۔ وہ ہمیشہ پی سی ہوٹل میں ٹھہرتے تھے۔ اگر وہ وہاں سے نکل آئیں تو غیر ملکی بھی انہیں مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ کپڑا اچھا پہنتے تھے، جو بھی پہنتے تھے بہت خوب پہنتے تھے۔ کہتے ہیں کہ معصومیت اتنی تھی کہ ایک مرتبہ مجھے کہا کہ معین، میں تمہیں ایک لطیفہ سناتا ہوں اور وہ تم اسٹیج پر سنانا۔ وہ سنا کر خوب خود ہنسے تو میں نے کہا کہ بھیا یہ میرا اپنا ہی لطیفہ ہے جو آپ مجھے سنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہنس کر کہا کہ کسی نے مجھے سنایا تھا۔ میں نے کہا میں تم سے شیئر کرتا چلوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لاہور سے جب آئے تو میں نے ان کا استقبال کیا، اور جیسے کراچی میں ہم انٹر ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا، معین تمہیں معلوم ہے کہ میرا ایک گردہ ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اکثر مذاق ہوتی تھی، میں ہنس رہا تھا، میں نے سمجھا کہ مذاق کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں معین، ابھی ڈاکٹر نے مجھے بتایا۔ میں نے اسے کہا مشین خراب ہوگی۔ کسی اور ایکس رے مشین میں جب چیک کیا تو معلوم ہوا میرا ایک ہی گردہ ہے۔ ایک ہی گردے پر چلے تھے۔ بہت ہی حوصلہ مند آدمی تھے، لوگوں کی مدد کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ حیرت کی بات کہتے ہیں یہ تھی کہ پوری زندگی فلم انڈسٹری میں رہے مگر کسی کے ساتھ بھی گہری دوستی نہیں ہوئی۔ دوستی رکھنے میں بہت بڑا خاطر ملحوظ رکھتے تھے۔ سیاست دانوں کے ساتھ دوستیاں تھیں، سفارتکاروں کے ساتھ تھی، غیر ملکیوں کے ساتھ تھی، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کی محفلیں لگتی تھی، دوستیاں تھی۔ خود اپنے گھر پہ وہ بیٹھک لگایا کرتے تھے، بہت بڑے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور رکھ رکھاؤ تھا۔ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہت فخر مند محسوس کرتے ہیں۔ تو معین اختر صاحب لکھتے ہیں کہ محمد علی ہمارے فلم انڈسٹری کی بہت فخریہ پیشکش تھے، فخریہ انداز تھے، جب تک رہے زندہ دل رہے۔ اور بڑی بات تھی کہ اپنے عروج میں آئے، عروج میں چلے گئے، انڈسٹری کو خیرباد کیا، پھر مڑ کر نہیں دیکھا، اور 2002 میں دنیا سے چلے گئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔